بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس نظامی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا آنا، علم دین حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں شرع صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ سال کی آمین آمین پہلی کلاس ہے اور انشاءاللہ اس کلاس میں ہم نے ارکان اسلام پڑھنے ہیں۔ جی ارکان اسلام دیکھیں، جو کتاب کے شروع میں درود شریف کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سبحان اللہ۔ سوال ہوتا ہے اس کتاب میں کہ ارکان جی اسلام کتنے اور کون کون سے؟ جی ارکان اسلام کتنے اور کون کون اور سے؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی اور وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات فرمائی کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری بات ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ دوسری بات ہے جی نماز کو قائم کرنا، یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا، نماز کو قائم کرنا۔ اور تیسری جی جو بات ہے وہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ جی ادا کرنا یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا رکن جی وحج البیت، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ ٹھیک ہے۔ بیت جی اللہ کا حج کرنا یہ چوتھا رکن ہے۔ پانچواں رکن جی ہے وصوم رمضان، وصوم رمضان، جی پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی اب یہ جو ارکان اسلام ہے یہ خیمے کے مانند، یہ خیمے کے مانند ہے، چھت کے مانند ہے۔ جس طرح چھت بغیر رکن، بغیر ستون کے نہیں رہ سکتے، اسی طرح جو جی اسلام ہے، یہ جو 5 ارکان ہیں، یہ 5 ارکان اسلام کے ستون ہیں۔ اور جی ہر ستون پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی ستون، ایک بھی رکن کا انکار کر دے گا
تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ 5 چیزیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے جو پہلا دیکھیں، شہادت اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی کلمہ شہادت، ٹھیک ہے، کلمہ شہادت۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ سوال کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، آواز آپ بول رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، ابھی آ رہی ہے سی؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، اسلام دین ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام ہی دین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہلو۔ جی جی، آواز بالکل بند ہو گئی تھی حضرت، آواز چلی گئی تھی۔ اچھا ابھی آ رہی؟ جی ابھی آ رہی۔ چلیں جی، بس وہ آپ نے جو حدیث وہ پوری کی 5، اور اس کے اسی تک آواز آئی۔ چلیں ٹھیک۔ دیکھیں احادیث کے بعد پہلا جو رکن تھا وہ ہے کلمہ شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کلمہ شہادت میں دیکھو، اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا ہی تذکرہ ہے، کلمہ جی شہادت پر ایمان لائیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، جی دین میں داخل ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ کا جی فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ جی جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے، جو بھی دین لائے، وہ سارا کا سارا جی اسلام ہی تھا، لیکن اس جی دور میں، اس امت میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، شریعت جی محمدیہ جو لے کر آئے، اس اس ایمان پر، اس اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھیں جو پہلے جی بھی جو شریعتیں آئیں، جو پہلے انبیاء علیہ السلام دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ذات پاک ہے، یہ آپ علیہ السلام کو سب سے آخر میں مبعوث کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں، تو یہ جو شریعت ہے، یہ دیگر جتنے بھی پہلے کی جو شریعت ہے ان سب کا ناسخ بنتی ہے، یعنی اب جو بھی، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، جو بھی اسلام پر ایمان، یعنی جو دین اسلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو دیگر جی انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائیں اور آپ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ چونکہ جو جی پہلی شرائع ہیں، جو پہلی شریعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا
آگے ایک ایمان کی فضیلت کیا ہے؟ جی ایمان کی فضیلت میں بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں فرمان لکھا ہوا ہے. کیا فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرمایا کہ ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ. کیا کیا سنتے ہیں کہ ما من احد، ما من احد، ما من احد یشہد اللہ الہ، یشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وان محمد رسول اللہ صدقا، صدقا من قلبہ، من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، الا حرمہ اللہ علی النار. یعنی مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، ما من احد، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ جو گواہی ہو صدقا من قلبی، سچے دل کے ساتھ گواہی دے. جو شخص جی سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، جی فرمایا کہ حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے. یہ ایمان کی سبحان اللہ فضیلت ہے. ایمان کی سبحان فضیلت یعنی ہم ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت پڑھ کر، کلمہ شہادت کے اقرار کے ساتھ، دل اور زبان کے اقرار کے ساتھ ہم ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو حرام فرما دے. سبحان ٹھیک ہے، یہ ایمان کی فضیلت ہے. اچھا، اب اسلام اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی آپ سنیں. حدیث پاک میں حضرت جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے، تو اچانک ایک شخص آتا ہے. وہ جو شخص آتا ہے اس کے کپڑے جو ہے بہت ہی زیادہ سفید تھے، اور بال جو اس کے تھے وہ جی نہایت ہی سیاہ، اور اس شخص پر سفر کے جو اثرات ہیں وہ بالکل بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، جی یعنی ایسا شخص جو انجان ہے، بالکل سفید، بالکل کالے بال اور بالکل سفید کپڑے، اور سفر کے بھی کوئی اثرات نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنا گھٹنا لگا کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا، تو اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیے. سوال کیا کیے؟ فرمایا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الاسلام. فرمایا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کے بارے میں مجھے جی خبر دو، اسلام کی حقیقت بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جی نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے الاسلام ان تشہد ان لا الہ ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، جی وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، جی نماز کو قائم کرنا، نماز کو جی قائم کرنا، اور اسی طرح وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ جی اور فرمایا کہ وَتَصُومَ رمضان، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور فرمایا کہ وَتَحُجَّ الْإِسْلَامَ اور وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور حج بیت اللہ کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کے پاس استطاعت ہو، ان استطاعت جی علیہ، اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا، یہ جی اسلام ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ جی تو وہ جو شخص تھا وہ کہتا ہے قال صدقت، قال صدقت، کہ سونے آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو راوی فرماتے ہیں، یعنی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی، اور اس سوال کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے سوال کیا ایمان کے بارے میں، کہا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا محمد اخبرنی عن الایمان، ایمان کی حقیقت بتائیے کہ ایمان کی کیا حقیقت ہے، ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جی فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، باللہ وملائکتہ 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 وکتبہ وکتبہ ورسلہ، ٹھیک ہے، ورسلہ، اور اسی طرح فرمایا کہ والیوم الآخر، والیوم الآخر، والیوم الآخر، اسی طرح آگے فرمایا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ، بالقدر خیرہ وشرہ، کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کی ملائکہ پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اسی طرح تم بری اور اچھی تقدیر پر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے جی تمہارا۔
اللہ پر ایمان لانا، تمہارا ملائکہ پر ایمان لانا، تمہارا اس اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسلام ہوں، کی حقیقت یہ ہے جی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دینا، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ ادا کرنا، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی آگے، اب ایمان تو ہم نے پڑھ لیا، اب بات آتی ہے کہ ایمان کامل کیسے ہوگا؟ جی، ایمان کامل کامل کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، حتی اکون احب الیہ، احب الیہ من والدہ و ولدہ، من والدہ و ولدہ، من والدہ و ولدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی جی اکون من احب الیہ من والدہ و ولدہ، حتیٰ کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک جی کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پتا چلا ایمان کامل اس وقت ہوگا کہ جب خالص اپنی جو محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دی جائے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر محبت کرنا، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اچھا، آگے بات آئی تقدیر کی، بات آئی تو تقدیر میں بھی ایک فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کی پیدائش 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو تقدیر لکھ دی گئی ہے، اس جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جی آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا۔ اب یہ جو تقدیر لکھ دینے سے کوئی بھی بندہ وہ مجبور نہیں ہو جاتا، یعنی آپ دیکھیں نبی جی حضور اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے وہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سب کچھ جانتی ہے، تو جی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا کہ یہ بندہ اس طرح کرنے لگا تھا، ایک بندے جی کے بارے میں جانا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قیامت تک کیا کرنے لگا تھا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کون سی اچھا کام کرے گا، کون سے اچھے کام نہیں کرے گا، وہ سارے جی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو اس نے لکھ دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جی جو بندہ کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی لکھوایا، وہی لکھا تقدیر میں۔ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ تقدیر کے لکھ دینے سے کوئی بھی بندہ مجبور نہیں ہو جاتا، بلکہ بندے نے جو کرنا تھا وہی لکھا گیا، بندے کو اختیار دیا گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی جی دلیل یہ ہے، دیکھیں، کیونکہ قیامت والے دن حشر و نشر ہوگا، عذاب جی اور جنت یعنی دوزخ اور نار، اور جنت اور جی جہنم کا سلسلہ ہوگا، کچھ جنت میں جائیں جی گے، کچھ نیک بند جنت میں، اور جو نیکیاں نہیں کریں گے کافرین جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو سزا ہوتی ہے، یہ سزا اسی ٹائم رکھی جاتی ہے جب کسی کو اختیار دیا جائے،
جب جی اختیار دیا جائے کہ یہ دو کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس پر چلو گے تو جی جنت ملے گی، اس پر چلو گے تو جہنم ملے گی، تو اختیار دے دیا جی گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو مجبور جی نہیں کیا گیا، اب بندے نے جو راستہ چننا تھا وہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے ہے ایمان اور کفر۔ جی اولاد آدم، چلیں میرے خیال سے بس چلے کتاب دیکھیں ایک مرتبہ۔ ارکان دیکھیں ہم نے ارکان اسلام یہ جو درود پاک کی فضیلت پڑھی ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر ارکان اسلام جی کتنے اور کون کون سے؟ ارکان اسلام جی ہم نے اس کے بعد پڑھے۔ ارکان اسلام 5 جی ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ کلمہ شہادت، یعنی نماز، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی جی اسلام ایک خیمے ایک چھت کی طرح ہے، اور 5 ارکان اس 5 ستونوں کی طرح، جو کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا، اور اس کی اسلام یعنی ایمان کی عمارت یعنی گر جائے گی۔ اچھا آگے کلمہ توحید آیا ہے، تو خالق کائنات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف اسلام ہی مقبول دین ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ان جی الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ ہر نبی کا دین جی اسلام تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم لائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنایا۔ تو اب اگر کوئی کسی دوسرے نبی آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ عز و جل کہ اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل کرنا بھی مردود ہے۔ یہود و نصارہ وغیرہ جی کفار جو اپنے دین کو افضل مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کے دعویٰ کو باطل فرمایا گیا ہے۔ ایمان کی فضیلت، حضرت جی عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا۔ اسلام اور ایمان کی حقیقت، یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے جی پڑھی۔ اچھا اس کے بعد جی اگر ہم آئیں تو ایمان کامل کب ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تقدیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا، یعنی لوح محفوظ میں ثبت فرما دیا۔ ایمان اور کفر، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہیں اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہیں گے اور کافر ہی مریں گے، اور جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاریں گے اور حالت کفر پر مریں گے، یعنی کافر پیدا ہوئے اور حالت کفر پر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ تو جو ہم نے تقدیر تک سبق پڑھا ہے آج، تو ایمان اور کفر انشاءاللہ یہ یہاں سے ہم نے کل پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا تھوڑا سا سبق ختم ہو جائے گا، اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر سا ہے، تو اس جی یہاں تک ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ کل پڑھتے ہیں۔ اچھا کچھ سوال جی ہو تو 1 منٹ ہے آپ کے پاس، پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں ایسا پتا، یہ تو پڑی ہوئی باتیں ہیں، اور جیسے جبریل بھی جو آپ نے بتائی، جی جی اب وہ اس میں یہ ہے کہ یہ ذاتی مطالعہ کر کے آنا ہے اس جی کتاب میں۔ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے اردو کی کتاب، آپ مطالعہ کریں گے نا تو چیزیں آپ کو یاد ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ۔ ہاں ایک مرتبہ غور سے مطالعہ کر لیجیے گا تو یہ یاد ہوتی ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا آگے جو ہے کوشش کیجیے گا کہ جو سبق نمبر 2 ہے نا، یہ جی مکمل ہی کر کے آئیے گا، اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ۔ ہاں اور اس کے آگے مشق دی ہوئی ہے جس میں تقریباً
पांच सवाल हैं, पांच सवाल हैं। उसको भी देखिएगा कि वो सवाल कहाँ कहाँ पर है, और एक मरतबा याद करके, एक मरतबा पढ़ के फिर आप हल करने की कोशिश कीजिएगा कि ये सवाल कहाँ है और जी। कहाँ लिखा हुआ है, और याद मतलब याद करने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी हो सके, अगर मुमकिन हो सके तो कॉपी पर सब तो फरमाइएगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह। चलें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप अगली क्लास के लिए तशरीफ ले लें। तो अभी कौन आएगा? अभी दूसरे साहब आएंगे। लिंक दिया होगा ग्रुप में, दो तीन लिंक दिए होंगे ना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। तो दूसरा पीरियड अभी जो लिंक है दूसरे पीरियड वाला, वो ज्वाइन कीजिए। जी।